بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کلام اللہ، اللہ کی کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا اور صورتوں کے درمیان امتیاز ظاہر کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، اور یہ ہر صورت کا جز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہر وہ کام جو اہم ہے وہ اللہ کے نام سے اگر شروع نہ کیا جائے تو وہ نامکمل ہے اور ادھورا ہے۔ ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے کی تاکید ہے۔ کھانا کھاتے وقت یا پانی پیتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، خطبہ شروع کرتے وقت، قرآن کی تلاوت کرتے وقت، غرض ہر اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ قرآن جو پورا ہے وہ ساری کتابوں کا خلاصہ ہے، اور قرآن کے جتنے بھی اسباق اور رموز ہیں وہ سارے کے سارے اٹھا کر کے سبع مثانی میں یعنی سورۃ فاتحہ جسے کہا جاتا ہے اس کے اندر جمع کر دیے گئے۔ اب سورۃ فاتحہ کے جتنے اسرار ہیں یعنی 100 صحیفے، 3 آسمانی کتابیں اور قرآن پاک، پوری سورۃ فاتحہ مکمل خلاصہ اٹھا کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع کر دیے گئے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تورات، زبور، انجیل کا خلاصہ ہے۔ یہ آیت بہت چھوٹی ہے مگر اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ ایک رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عشاء سے فارغ ہو کر صحابہ کو لے کر کے بیٹھے تھے کہ آؤ میں آج تمہیں بسم اللہ کی با کی تفسیر بتاؤں، اور ساری رات گزر گئی، صبح فجر کا ٹائم ہو گیا مگر با کی تفسیر ختم نہ ہوئی۔ امام راضی فرماتے ہیں جو یہ با لفظ ہے یہ پستی کی طرف آتا ہے، لیکن جب با لفظ اللہ کے نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو یہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ 3 وجہوں سے آتا ہے۔ یہاں عربی میں کہتے ہیں استعانت، دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں قرب خداوندی یعنی کہ مدد اس کی، استعانت کے مدد، اور با کے ساتھ لفظ آتا ہے پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے ساتھ آئے گا تو استعانت یعنی اللہ نے مدد کی۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضائل سے پوری احادیث میں اتنی زیادہ فضائل اور برکتیں ہیں کہ انسان کے بیان کرنے سے باہر ہیں، مگر خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر کام سے شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیں تو اللہ اس کام میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروازے ہیں، جو کوئی ان سے بچنا چاہتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری توجہ سے پڑھے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی 19 حروف ہیں۔ جو غور سے سمجھ کے پڑھے گا تو ہر حرف کے بدلے جہنم کے 19 دروازوں سے نجات ملے گی، اور جو کہ برتن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ڈانپے گا شیطان اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، نہ چوہا بن کے، نہ چھپکلی اور نہ کیڑا بن کے۔ اور اگر کوئی دروازے کی کنڈی بند کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے تو کوئی چور، ڈاکو اور کوئی زہریلی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ابن عباس کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنی بیوی سے ملنے کا ارادہ کرے تو بسم اللہ پڑھے، اس کی اولاد پر شیطان کا وار نہیں چلے گا اور اولاد اس کی فرما بردار ہوگی۔ سواری پر سوار ہوں تو بسم اللہ پڑھیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جبریل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی لے کے آئے تو آپ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر آج ایک ایسی آیت اتری ہے کہ جو نبی سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی پر نہیں اتری، اور وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے
ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا دیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ایک اور حدیث بھی ہے جس میں ہے کہ میں نے 30 سے اوپر فرشتوں کو دیکھا، وہ بہت جلدی کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت فرمایا جب ایک شخص نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، پڑھا تھا اس میں 30 سے اوپر حروف ہے اور اتنے ہی فرشتے آئے۔ مسند احمد میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے، جو ان کے پیچھے صحابی تھے، ان کا بیان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا کہ شیطان تیرا ستیہ ناس ہو۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو، شیطان پھولتا ہے کہ اور یہ خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اسی اپنی وجہ سے اس کو گرا دیا۔ ہاں تم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، مکھی کی طرح ذلیل اور پست ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب اس کائنات کا کوئی بھی ذرہ اللہ کے حکم کے بغیر اور اس کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ انسان کو اپنی عملی زندگی میں اسباب کے اختیار کرنے کا حکم ضرور دیا گیا ہے، لیکن نہ تو یہ اسباب خود بخود وجود میں آ گئے اور نہ اسباب میں بظاہر کوئی دوسرا کارنامہ دینے کی طاقت موجود ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہم جو پانی پیتے ہیں بے دہانی میں پی لیتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کتنی قوتیں، کتنی طاقتیں اس کی خدمت میں اللہ نے لگا رکھی ہیں؟ اس کا دھیان بہت کم لوگوں کو آتا ہے۔ پانی کی ضرورت ہر انسان میں ہوتی ہے، مگر انسان یا وہ جسم کیسے بتاتا ہے کہ پانی کی کمی ہو گئی؟ وہ جسم اس طرح بتاتا ہے کہ اسے پیاس لگتی ہے، اور وہ پانی جب وہ پیتا ہے تو پانی پی کر کے جتنا اس کے جسم میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں رہتا ہے، باقی اس کے مضر اور نقصان والے جو اثرات ہوتے ہیں وہ پیشاب کے ذریعے نکل جاتے ہیں۔ اور کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی بادلوں کو اکٹھا کر کے اس میں پانی جمع کر کے پہاڑوں کے اوپر اس کو برساتے ہیں، اور اتنے اتنے بڑے برف کے تودوں میں وہ پانی جمع کیا جاتا ہے، پھر وہ پانی جب سورج کی روشنی سے پگھلتا ہے تو اللہ نے کتنا خوبصورت نظام بنایا کہ انسانی زندگی کے لیے کسی انسان کو محنت نہیں کرنی پڑتی، اور پھر اللہ نے زمین میں پائپ لائنیں بچھا دی، جہاں سے بھی انسان پانی نکالنا چاہے تو پانی نکال سکتا ہے۔ پھر وہ پانی جو اتنی محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی مخلوق کو جمع کر کے، آسمانی مخلوق کو جمع کر کے، یا اللہ نے اپنے وسائل سے اس کو انسان کے لیے جمع کیا، پھر اس کو پگھلایا، پھر وہ پہاڑوں سے چشموں کی صورت میں بہہ نکلا، پھر ندی نالوں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، اور وہ پانی ہم تک پہنچا، اور ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ اس کو اتارنے والا کون ہے اور اس کو بنانے والا کون ہے۔ اور پھر انسان اگر اپنی روٹی کو دیکھے کہ ہم لوگ تو روٹی کا ایک لقمہ کھا لیتے ہیں، مگر کتنے ہاتھوں سے پہنچ کر کے وہ روٹی کا لقمہ یا آٹا ہمارے پاس آتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاکید کی ہے، اور براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ناممکن کام کو ممکن بنایا، اور اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، کبھی تو جان لینا کہ تیرا رب تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، تو تیرا دل پھٹ جائے اس کی محبت سے۔ اسی طرح ہارون رشید بادشاہ تھے، جو ان کے پاس ایک مخزوب بیٹھا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ حضرت ہارون رشید پانی پینے لگے، تو اس نے کہا کہ آپ پانی نہ پئیں، تو 1 منٹ آپ میری بات سنیں کہ اگر آپ کو پانی نہ ملے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں۔ تو کہا کہ اگر پانی کی قیمت اتنی ہے کہ انسان اس کے بغیر رہ نہیں سکتا،
تو پھر انسان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ انسان اپنے اللہ کو چھوڑ کر کے اس کے ساتھ شریک کرے کہ جس نے ہمارے لیے ندی نالے چلائے، جس نے ہمارے لیے دریا بہا دیے، جس نے ہمارے لیے زمین و آسمان سے بارشیں برسا کر کے زمین کو سیراب کیا، اور اس نے ہر چیز میں وہ کن کا ارادہ کرتا ہے اور وہ فیکون ہو جاتی ہے۔ اور جب کھیت میں کسان بیج کو بوتا ہے وہ تو صرف مٹی میں ہل چلا کے بیج پھینک دیتا ہے، تو کون ذات ہے جو اس بیج کو زمین کے اندر سے، زمین کا پیٹ پھاڑ کر کے وہ چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے، پھر وہ لہراتی ہوئی اوپر آتی ہے اور تمام کھیت میں وہ جگہ بجگہ ہر جگہ وہ اگتی ہے، ایک ساتھ اتنی کونپلوں کو اگانے والا، ایک ساتھ اس کو تیار کرنے والا، پھر اس کو بڑھا کے اس کو زیادہ کر کے اس کے اوپر دانے لگانے والا، پھر وہ دانے مختلف ہاتھوں سے پہنچ کر کے جب ہمارے پاس آٹے کی شکل میں پہنچتے ہیں تو ہمیں اپنے رب کی نعمتوں کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں تو اللہ نے تو اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہا کہ میں اس میں برکت ڈال دیتا ہوں۔ تو اے حضرت انسان، تجھے کس چیز پر مان ہے کہ تکبر کس چیز کا ہے؟ انسان کے پاس تکبر کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان اللہ کے آگے جتنا عاجز ہوگا اتنا بلندیوں پر پہنچے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ جو بندہ کرے اور جو بندہ نہ کرے، ہر وقت اسے مجھ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایک گناہ پر اگر اللہ چاہے تو ایک گناہ پہ پکڑ لے، اور ایک نیکی جس میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا اس سے پکڑ لے، تو سوچ لو کہ انسان کے تمام اعمال کدھر چلے گئے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ ہر کام کی ابتدا نیکی کے ساتھ اور بلائی کے ساتھ اور خوشنودی کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اگر ہم کریں تو ہمارا رب شاید ہمیں معاف کر دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم باجی، بہت بہت شکریہ، میں دیکھ لیا، بہت بہت شکریہ، ہوں سمجھ لگ گئی ہے، ہاں آس پاس سے سمجھ لگ رہی ہے، کیونکہ میں زیادہ موبائل زیادہ نا یعنی کہ واٹس ایپ پہ بنانا نہیں، ہوں سمجھ لگ گئی، بہت بہت شکریہ۔ میں دیکھے ہاں ذکر روزگار بھی میں دیکھے ہیں پیچھے میں نا تے صبح ٹائم تو موبائل زیادہ تر میرے کو ہی ہوتا ہے، پھر رات نو نا بچیاں نے پڑھنا ہوتا ہے تو وہ بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں جس تو وہ بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں جس تسی اور دوسریاں بھی شامل ہوتے ہیں، کیا بات ہے، یعنی کہ کوئی تو موبائل ہے میں نہ والا بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ پاک سانوں عمل کرن دی توفیق دے انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنی بھابیاں نوں بھی کہاں گی انشاءاللہ تعالی، ایک کو تو ہے انشاءاللہ تعالی انوں بھی کہاں انشاءاللہ تعالی، میں اپنی بھابیاں نوں بھی کہاں گی انشاءاللہ تعالی، ایک کو تو ہے تے اگر وہ نال دوسریاں بھی شامل ہو جائیں تے کیا بات ہے، یعنی کہ کو تو موبائل ہے میں نہ والا باقی بھائیاں کو تے میں وہ بھابی کہاں گی تو میں بھی شامل کر، چلو اسی اللہ دی ذات سے ایک گھنٹہ نکالنا کوئی بہت بڑی گل نہیں ہے۔ باقی نا رمضان چ انشاءاللہ تعالی سارے مل کے نا پھر